بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیدہ سے بڑی 4 بہنیں تھی۔ زبیدہ کے بعد 3 بہنیں اور آخر میں 3 بھائی تھی۔ بڑی بہنیں تو زیادہ نہ پڑھ سکی، کسی نے میٹرک کیا اور کسی نے مڈل کر کے گھر سنبھال لیا اور سلائی وغیرہ کرنے لگے۔ زبیدہ نے جیسے تیسے کر کے انٹر کر لیا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے گارمنٹس فیکٹری میں نوکری کر لی۔ تھوڑے دنوں میں سیٹھ کی نیت زبیدہ پر خراب ہو گئی۔ اس نے زبیدہ کو مراعات دینا شروع کر دیا۔ زبیدہ بیچاری سیدھی لڑکی تھی، اسے محنت کا معاوضہ سمجھتی۔ جب سیٹھ کی دال نہیں گلی تو زبیدہ کو دمکانا شروع کر دیا۔ زبیدہ بیچاری ڈر گئی اور سیٹھ کی جھانسی میں آ گئی۔ سیٹھ اسے استعمال کر رہا تھا لیکن وہ زبیدہ کو فائدہ بھی پہنچا رہا تھا۔ زبیدہ لالچی نہیں تھی مگر اس کے بونس اور زیادہ وقت لگانے سے گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی، اسی لیے وہ ایک کڑوا گھونٹ پینے لگی۔ اس کھیل کو 5 سال گزر گئے۔ اس دوران زبیدہ کی بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی اور زبیدہ نے پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسے فیکٹری میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ زبیدہ کو پڑھائی کا شوق تھا، حالات اس کے مطابق تھے، لہٰذا پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سیٹھ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اس کی ہر خواہش پوری کر رہی تھی۔ زبیدہ نے ایم اے کر لیا اور چپکے سے 1-2 جگہ نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ جب اسے ایک پرائیویٹ کالج سے آفر آئی تو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اس نے فیکٹری اور سیٹھ سے جان چھڑائی اور کالج میں پڑھانے لگی۔ ایک دن زبیدہ کے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی ماں بھی کماؤ بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زبیدہ کو شروع میں محسوس تو ہوا، جب اس کی ماں نے رشتے کی انکاری پر ذرا بھی اصرار نہ کیا، فوراً چھوٹی بہن کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری بہن کی شادی کر کے اب زبیدہ کی ذمہ داری کم ہو گئی۔ اب صرف چھوٹی بہن تھی، اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ بھائی کافی سمجھدار ہو گئے۔ اس دوران زبیدہ کا باپ نشے کی حالت میں ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ شوہر کے مرنے سے ماں کو خاص دکھ نہیں ہوا کیونکہ وہ زندہ تھا تو عذاب جان ہی تھا، مرنے پر ذہنی اذیت سے نجات ملی۔ زبیدہ کو اپنی ماں کی خیالات سے کافی دکھ ہوا مگر وہ خاموش ہو گئی۔ زبیدہ اپنی کالج کے ایک پروفیسر سے متاثر ہو گئی جن کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے، سٹاف کے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ زبیدہ متاثر ہو گئی، وہ منتظر تھی کہ کوئی بات کرے۔ پروفیسر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے پرپوز کر دیا۔ زبیدہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی اور گھر میں بات کی۔ زبیدہ کی ماں نے منع کر دیا کیونکہ وہ زبیدہ کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بڑی بہنوں کا اعتراض تھا کہ وہ عمر میں کافی بڑے اور شادی شدہ ہے۔ زبیدہ نے نہ سنی اور پروفیسر سے نکاح کر کے گھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے زبیدہ کے لیے الگ فلیٹ لے لیا۔ زبیدہ خوش تھی لیکن خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ پروفیسر صاحب بظاہر مہذب تھے، اندر سے اتنی ہی جنگلی ثابت ہوئی۔ وہ زبیدہ پر تشدد کرنے لگی۔ زبیدہ ہاتھ جوڑتی لیکن اس پہ کچھ اثر نہ ہوتا۔ لگتا تھا کہ رات کے وقت کوئی جن آ جاتا اور صبح وہ خوش اخلاق اور مہذب ہو جاتے، مگر وہ بھی باہر والوں کے لیے۔ اب زبیدہ چونکہ بیوی بن چکی تھی اس لیے وہ شریفانہ اور مہذب پروفیسر صرف باہر ہوتے، گھر میں وہ جنگلی بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتے۔ زبیدہ کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ ماں نے قطع تعلق کر لیا، اب وہ مجبور تھی، ہر ظلم خاموشی سے سہتی رہتی۔ یہ کھیل کچھ عرصہ چلا، پھر پروفیسر صاحب غائب رہنے لگی، پوچھنے پر جواب نہ دیتے۔ ایک دن انکشاف کر دیا کہ بیوی واپس آ گئی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے صرف دن میں آیا کریں گے۔ زبیدہ بہت روئی پیٹی مگر پکی عمر کے آدمی کا رویہ اور مزاج بن چکا ہوتا ہے۔ وہ زبیدہ جیسی بولی اور سادی لڑکیوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن خود بے وقوف نہیں بنتے۔ وہ فلیٹ زبیدہ کو دلا چکے تھے۔ زبیدہ خود جاب کرتی اس لیے گھر سے ہاتھ چھین لیا۔ پہلی بیوی سے 2 بچے تھے، ادھر زبیدہ کو اولاد بھی پیدا نہ کرنے دی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ زبیدہ اکیلی رہتی ہے۔ پروفیسر صاحب بیوی بچوں میں مگن کبھی کبھار زبیدہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایسی عورت کو زمانہ رکیل کہتے ہیں۔ زبیدہ اب ایسی ہی زندگی گزار رہی ہے۔